جی السلام علیکم۔ آج کے اس ویلاگ میں میں تین چھوٹے چھوٹے لیکن بہت اہم موضوعات پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلا موضوع تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے اتحاد کا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ پنجاب صوبے کی حد تک اور وفاق کے لیے، اور کے پی کے میں کسی پارٹی سے اتحاد کی باتیں بھی چل رہی ہیں، تو اس اتحاد کے بعد جو ایک مقصد ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی وہ حاصل کی جائیں، تو اس بارے میں بات کروں گا کہ وہ پی ٹی آئی حاصل کر سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے صحافی اور یوٹیوبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنے ذرائع کوٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کہ ایک تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ تک اگر لسٹ جمع کروا دی ہو متعلقہ پارٹی نے تب تو ممکن ہے، نہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی مخالف سیاسی جماعت تو یہ بات نہیں کر رہی، مگر چند صحافی اس بات پہ بضد ہیں کہ پی ٹی آئی جو کر لے اس کو یہ نشستیں نہیں مل سکتی، ہو سکتا ہے نہ مل سکتی ہوں، لیکن جو قانونی پوزیشن ہے اس کا جائزہ جو میری تھوڑی بہت تحقیق ہے، معروضات ہیں، ایکسپرٹ سے بات کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے میرے لیے، تو کہ علی زیدی ایک صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے تھے، کراچی سے تعلق ہے ان کا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہیں۔ میں یہ بات واضح کر دوں، میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، میں نے بہت سی جگہوں پہ ایسا لکھا ہوا دیکھا، تو اور یہ میرا موضوع بھی نہیں، اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے، خبر نہیں دے رہا کہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ ایسی کوئی بات کہیں چلی تو میرا موضوع یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو جوائن کرنے دینا چاہیے یا نہیں۔ اس کے اوپر میں اپنے ماضی کے تجربات، اپنے صحافتی کیریئر کے تجربات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دوسری جماعتوں کے معاملات میں اس طرح کی سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جاتا تھا اور کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے میری سمجھ بوجھ کے مطابق۔ اور آخری موضوع جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ دھاندلی کی بات تو چل رہی ہے، میں نے آپ کے سامنے بہت سی چیزیں ڈسکس کی پچھلے دنوں میں مختلف ویلاگز کے اندر، اور بتایا کہ کس طرح سے اس دفعہ کی جانے والی دھاندلی ماضی میں جو الزامات لگتے رہے اس سے کس قدر مختلف ہے، اور کس طرح ننگی دھاندلی کی گئی، بلکہ دھاندلی کی ہی نہیں گئی، رزلٹ اناؤنس کر دیے گئے بغیر دھاندلی کیے، جس کا دل کیا اس کو ونر ڈکلیئر کر دیا گیا، پیچھے شاید اس کے ووٹ ہو ہی نہ۔ تو یہ والی صورتحال تھی، اس کے اوپر بات کی۔ لیکن جو تیسرا موضوع ہے میری آج کی اس نشست کا، وہ بہت دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ کچھ ایسی صورتحال کہ جو پی ٹی آئی کی ڈکلیئرڈ وننگ سیٹس ہیں، جو پی ٹی آئی جیت چکی ہے، وہاں سے بھی جو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، آپ کہہ لیں ایک حوالے سے انیشیل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، تو وہاں پہ بھی ریزلٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے ایک نئی حکمت عملی کے تحت، چند پولنگ سٹیشن پہ ری پولنگ کا آرڈر کر کے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیگل سٹینڈنگ کیا ہے اس بات کی، ان تین موضوعات کے اوپر ایک مختصر سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی، جس طرح کے ہمارے یوٹیوبرز کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملیں، تو اور یہ نہیں مل سکتی، اور یہ ذرائع ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو مختلف نیوز چینلز کے رپورٹرز کو خبریں دے رہے ہیں، اور ٹھک ٹھک بریکنگ نیوز چل رہی ہیں، اور اس میں خبر سے زیادہ یقیناً خواہش کا عنصر بہت ہی واضح لگتا ہے۔ لیکن اس بارے میں حقائق کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 میں، 51 آرٹیکل میں جو قومی اسمبلی کی جو حیت ہے وہ بیان کی گئی ہے، مخصوص نشستوں کی بات بھی اسی آرٹیکل کے اندر ہے کہ قومی اسمبلی میں کتنی جو ہیں وہ مخصوص نشستیں ہوں گی۔ اسی طرح آرٹیکل 106 جو ہے آئین کا، وہ صوبائی اسمبلیوں کی جو سٹرکچر ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جنرل نشستیں کتنی ہیں، اور خواتین کی نشستیں کتنی ہیں، اور اقلیتوں کی نشستیں کتنی ہیں، کل سٹرینتھ جو ہے وہ ایک ایوان کی، صوبائی اسمبلی کے ایوان کی، وہ کیا ہوگی۔ اسی طرح سے جو ہمارا قانون ہے پاکستان الیکشن ایکٹ، اس کا سیکشن ہے سیکشن 104، یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جو لسٹ ہیں مخصوص نشستوں کے لیے،
خواتین کی مخصوص نشستیں یا اقلیتوں کی مخصوص نشستیں یہ کب اور کس طریقے سے جمع کروائی جائیں گی. تو میں عرض کروں کہ اس سیکشن میں یہ بات پہلے سیکشن میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ سیکشن 104 پاکستان الیکشن ایکٹ کا یہ بڑے واضح انداز میں کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہو رہے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے تو اس سے پہلے جو ایک آخری تاریخ اناؤنس کرے گا نامینیشن پیپر جمع کروانے کی، الیکشن شیڈیول جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کرے گا اس میں جو آخری تاریخ ہوگی نامینیشن پیپر جمع کروانے کی، اس تاریخ سے پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک لسٹ دیں گی، ایک آرڈر آف پرائورٹی کے اندر ایک آرڈر ہوگا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، اور وہ لسٹ جو ہیں جتنی بھی وہ جو لمبی نشست وہ دینا چاہیں، کوئی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی بھی لمبی فہرست کو کرنا چاہے وہ دے سکتے ہیں. اور اس کی تاریخ صاف ظاہر یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ نامینیشن پیپر جمع کروانے کی آخری تاریخ. اب یہاں پہ تو ایک بات، یہ ایک حصہ ہے اس پوری بات کا. اب ہم اسی سیکشن کو اگر آگے چلتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. 2 سب سیکشن ہیں اسی مین سیکشن 104 کے، اور پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور میں آپ کو ایکسپرٹس کی رائے بھی بتاتا ہوں اس حوالے سے. فرض کریں کہ یہ جو سیکشن 104 ہے پاکستان الیکشن ایکٹ کا، اس کی جو سب سیکشن 4 ہے وہ کہتی ہے if at any time the party is exhausted the political party may submit a name for any vacancy which may occur thereafter and the provisions of the subsection 1, 2 and 3 shall as nearly as possible apply to fill such a vacancy. So یہ کہہ رہا ہے کہ if at any time the party list is exhausted، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ پارٹی لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، بھی جتنے بھی لوگ نام دیے گئے تھے وہ مکمل ہو گئی اور فردر مزید جو ہے وہ ضرورت پڑ سکتی ہے لوگوں کو، اس پارٹی کی سٹرینتھ اتنی ہے کہ وہ مزید مخصوص نشستوں پہ خواتین یا اقلیتوں کے نمائندوں کو لے سکتی ہے، تو وہ نئے نام جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. اسی طرح اسی سیکشن کا جو سب سیکشن 5 ہے وہ پڑھتا ہے کہ where a seat reserved for the women or the non-Muslims in an assembly falls vacant as a result of death, resignation or disqualification of a member. اگر کوئی نشست جو کہ پہلے سے فل ہے، جس پہ جو مخصوص نشستوں والی خواتین یا کوئی اقلیتی رکن، وہ نشست خالی ہو جاتی ہے کس وجہ سے، کوئی وفات پا گیا، کسی نے ریزائن کر دیا، کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا بعد میں کورٹ سے، ماشاءاللہ ہماری عدالتوں موجود ہیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا، تو اس صورت میں بھی جو پہلے سے لسٹ دی گئی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، it shall be filled in the next person in order of precedence from the party's list of candidates submitted to the commission in subsection 1. وہ جو آپ نے لسٹ شروع میں جمع کرائی تھی اس میں جو ایک آرڈر آف پرائورٹی تھا اس کے تحت جو اگلا بندہ ہوگا وہ آئے گا. تو یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ اگر لسٹ کسی پارٹی کی طرف سے ایگزاسٹ ہو جائے، یعنی کہ ختم ہو جائے یا نہ ہو، لیکن اس پارٹی کا رائٹ بنتا ہو تو وہ نئی لسٹ دے سکتے ہیں. اس طرح سے ایک گنجائش ہمیں نظر آتی ہے بہت واضح الفاظ میں. اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، میں نے ایکسپرٹ سے بات کی، مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلا گیا پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ، قومی اسمبلی کے ساتھ اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، اور ہم نے دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے حکم دیا چند اپوزیشن کی پارٹیوں کو کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور صاف ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد پھر باقی حکومتوں کے خلاف بھی لائی گئی متعلقہ صوبوں کے اندر، تاکہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اقتدار پہ قبضہ کیا جائے. تو اس حوالے سے جب وہ ایک کھینچا تانی شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ فلور کراسنگ کر کے دوسری طرف چلے گئے. ان جانے والوں میں مخصوص نشستوں پہ آئے لوگ بھی شامل تھے، مخصوص نشستوں پہ آئی خواتین بھی شامل تھیں، کچھ 4 خواتین ایسی تھیں. اب فلور کراسنگ جو ہے وہ آرٹیکل 63A جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت، فلور کراسنگ کے تحت جو بھی کرتا ہے ایسا کام وہ نااہل ہو جاتا ہے. وہ لوگ نااہل ہو گئے تو پی ٹی آئی نے 4 نئے نام دیے کہ جی یہ والے جو ہم لوگ ہیں نا یہ ان 4 کی جگہ پہ آنا چاہتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ یہ نام نہیں دے سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ لوگ بھی چلے گئے ہیں
اور آپ کا اس وقت جو ہے وہ نئے لوگوں کو وہ اس میں نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سارا معاملہ سننے کے بعد اور یہی قانون جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پڑھ کے بتایا, انہوں نے کہا کہ ان کا رائٹ بنتا ہے, ان کی نشستیں ہیں اتنی, یہ اتنی الیکشن کمیشن کا تو ایک باعث تھا obviously, آپ کو پتہ ہے صدر پاورفل اسٹیبلشمنٹ جب ایک طرف پش کر رہی ہو تو آپ نے اسی طرف جانا ہوتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا پورا کیس فائٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ بھئی ان کی مخصوص نشستوں پہ رائٹ بنتا ہے اتنی پہ, لسٹ وغیرہ نہیں ہے تو آپ ان سے نام لیں, جو بھی نام ہے کریں, اور پھر نام دیے گئے اور وہ لوگ آئے, یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. اسی طرح مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جب یہ سیٹیں شامل کی گئی نا صوبائی اسمبلی کی, فاٹا والے جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز تھے پہلے, تو صوبائی اسمبلی کی نشستیں آئیں تو وہاں سے کوئی 3 ممبران جو ہیں آزاد جیتے, 3 لوگ آزاد منتخب ہو کے آئے. تو اس وقت وہاں پہ آپ حیران ہوں گے, میرے لیے بھی یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو بلوچستان عوامی پارٹی باپ, مطلب وہ خاص پارٹی جو ہے, تو وہ تو وہاں پہ نہیں تھی, لیکن اب آزاد جن کو پھر جیتتے ہیں یا جتوایا جاتا ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں, تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ باپ پہلا حق ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر باپ جو ہے وہ ایٹومیٹکلی معرض وجود میں آ گئی, انہوں نے اس کو باپ کو جوائن کر لیا, یعنی کہ پارٹی تھی نہیں, ایک نشست بھی نہیں تھی, آزاد منتخب ہو کے آئے اور باپ کو جوائن کر لیا. اچھا باپ کو جوائن بھی کیا, باپ کو جوائن بھی کیا, کہاں کی بات ہو رہی ہے, کنفیوز نہ کر دیجیے گا, میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا, بلوچستان کے صوبے کی یا بلوچستان اسمبلی کی بات نہیں کر رہا, خیبر پختونخوا صوبے کی بات کر رہا ہوں, خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. 3 آزاد لوگ الیکٹ ہوئے ہیں صوبائی الیکشن میں, اور وہ ایک پارٹی جوائن کرتے ہیں جس کا نام ہے باپ, بلوچستان عوامی پارٹی, جس کی کوئی نشست ہی نہیں ہے اس کے اندر. وہ جب پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو ان کو خاتون کی ایک سیٹ دے دی جاتی ہے. آپ مطلب یوٹیوبرز اور ہمارے قابل احترام بڑے سینئر صحافی, ان کا مطلب نون لیگ نہیں کہہ رہی کہ سیٹیں نہیں ملیں گی, لیکن صحافی کہہ رہے ہیں نہیں سیٹیں نہیں لین دینی. تو وہ مطلب بات یہ ہے کہ وہ آپ خود تھوڑی سی تحقیق, جو اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ضرور کیا کریں. سمپل پروونشل اسمبلی کے پی کے لکھیں, گوگل پہ ویب سائٹ آئے گی, کھولے تو دیکھیں گے کیا یہ جو نورانی بات کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ کوئی بلوچستان عوامی پارٹی کہاں سے آ گئی خیبر پختونخوا میں, کیا ہے, کون کون لوگ ہیں اس کے, مطلب باقی کی جو اسمبلی تھی اس کا ریکارڈ موجود ہوگا. تو کیا کوئی خاتون بھی آئی تھی, وہ کیسے آئی تھی, تھوڑی سی اور ریسرچ کریں گے تو وہ بھی مل جائے گا. بعض لوگوں کا ایجنڈا جھوٹ پھیلانا ہوتا ہے, وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں اور اس کے مقاصد ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, لیکن سچ تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی تگودو خود بھی کرنی پڑتی ہے. یہ میری معروضات تھی, میں نے آپ کے سامنے قانون, آئینی پوزیشن بھی رکھی, عدالتی فیصلے بھی رکھے, ایکسپرٹس کی رائے بھی رکھی, اور میں نے آپ کو پریکٹیکلی مثالیں بھی دی. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں ناظرین. علی زیدی ایک صاحب ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کے تھے, عمران خان کے بہت کلوز تھے. ویسے پی ٹی آئی کے دوست بعض باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں, میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کسی کو ناراض کرنا, لیکن اگر کوئی ناراض ہو جائے تو میں اس کی وجہ سے اپنی بات کہنے سے تو نہیں رک سکتا. بعض اوقات شرم آتی ہے, کتنے کتنے گھٹیا لوگ عمران خان کے آس پاس سے, یہ سچی بات ہے, اور ان میں سے بہت سے کراچی میں ہی تھے. مطلب اور دور نہ جائیں تو آپ مطلب ہے کہ یہ اون صاحب کوئی دیکھ لیں آپ, کتنے کتنے غلیظ کردار, مطلب انسان کو گھن آتی ہے ناموں سے. فیصل وابڈہ دیکھ لیں کس طرح کا وہ مطلب گماشتہ ہے ایک فوج کے لیے, اور کس طرح سے وہ جنرلوں کے لیے سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے نیوز چینلز کو, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے سب سے زیادہ, میں نے ایک ادارے کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ 13 سال کام کیے, اور جب میں نے ادارے سے علیحدہ ہوا میں نے کبھی اس ادارے کے بارے میں بات نہیں کی بہت لمبا عرصہ. جس دن میں نے دیکھا کہ ان کی تمام خبروں کی بنیاد فیصل وابڈہ بن گیا, اس کے انٹرویوز بن گئے, اور ان کے ٹاپ کے شوز کے اندر بھی فیصل وابڈہ آ رہا ہے, میں نے کہا بھئی کوئی انسان اس حد تک جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے کسی, مطلب کوئی, آپ نے مخالف کو لینا ہے عمران خان کے, آپ بیسیوں مخالف پھر رہے ہیں. آپ ایک گھٹیا انسان کو جس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی سوسائٹی میں مقام نہیں, جو ایک ٹاؤٹ کی درجہ رکھتا ہے, اس کو نیشنل چینل کے اوپر بٹھائیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا, کیا صحافت رہ جائے گی. خیر موضوع میں اور طرف نکل گیا. بات میں کر رہا تھا علی زیدی واپس آنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو لینا چاہیے یا نہیں, یہ موضوع ہے. علی زیدی کے بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا, نہ ہی میں نے تصدیق کی, نہ ہی میں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں, اس لیے تصدیق کرنا میری ذمہ داری بھی نہیں.
میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، جو سیاسی جماعتیں پاکستان میں نے زیادہ نہیں تو 20-25 سال ڈائریکٹلی دیکھا ہے اور کچھ عرصہ کام کیا ہے پاکستانی سیاست کو کور کرنے میں، رپورٹ کرنے میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ وقت کے ساتھ چند سیاسی رہنما اور چند سیاسی پارٹیاں اپنی ساکھ کھوتی ہیں عوام میں. آپ کی جتنی بھی مخالفت ہو پاکستان مسلم لیگ نواز سے، پاکستان مسلم لیگ نواز ایک سیاسی جماعت ہے. میاں نواز شریف کی ایک فالوئنگ ہے، وہ ایک سیاسی لیڈر تھے بھی صحیح اور اب بھی ہیں. بہت سے لوگ میں ہمیشہ ان لوگوں کے مخالف رہا جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی اور پورے شو کیا کرتے تھے. آج کے دن ان کے حامی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں اب بھی نہیں کہوں گا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی. ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، ان کے کاروباروں سے، ان کے پاکستان سے باہر انویسٹمنٹس کے اوپر اعتراض ہے. وہ اعتراض میں ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، لیکن بہرحال ایک پولیٹیشین ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ایک اچھی خاصی پنجاب کی حد تک پاپولر پارٹی کو ڈیمولش کر کے رکھ دیا ہے، اور صدر اگلے الیکشن میں وہ پیپلز پارٹی کے برابر ہوں گے. اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے، اپیرنٹلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف کے آس پاس لوگ کہتے تھے کہ یہ الیکٹیبل ہیں. یہ الیکٹیبل نہیں تو یہ بہت اہم بندہ ہے، یہ بندہ بہت بڑا بزنس مین ہے. یا میاں صاحب کی اپنی سوچ یا اپروچ تھی کہ وہ ان لوگوں کو جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ تھے، وہ لوگ جو مشرف کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ لوگ جو پارٹی کو ڈچ کر کے ان کی کو چلے گئے تھے، جنہوں نے ان کے خلاف بیانات دیے تھے، جنہوں نے کیا 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 تھا، وہ صرف ان کو بھی واپس لے لیتے تھے. اور بعض ان کے آس پاس پھر ایک اور طبقہ ہوتا ہے ایسے لیڈرز کے پاس جو تالیاں بجانے والا کہ جی بڑا ظرف ہے، جی بڑا ظرف ہے. اصل میں وہ سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، کہ سیاسی جماعتیں جو اپنی ساکھ بناتی ہیں نا، وہ ساکھ کھو دیتی ہیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے. اس وقت نہیں پتہ لگتا، آپ جس بندے کو الیکٹیبل کو لے رہے ہوتے ہیں وہ جیت کے بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میں ووٹرز کے مائنڈ سیٹ میں یہ بات بہری ہوتی ہے ان کا کوئی اصول نہیں ہے، یہ بے اصول لوگ ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے، لوگ اس چیز کو جج کر رہے ہوتے ہیں. وہی لوگ جن کو آپ جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ عوام ہے، ان کیا پتہ غریب لوگ، وہی لوگ پھر اپنی طاقت اس طرح سے دکھاتے ہیں جس طرح یہ آپ نے دیکھا. یہ تحریک انصاف والوں کے لیے پی ایم ایل این والے تو نہیں سنیں گے، وہ تو ایک عجیب و غریب سطح پہ چلے گئے ہیں مینٹل کیلیبر کے اور عقل کل ہونے کے. لیکن پی ٹی آئی والوں کے لیے تو ان کے حق میں یہ دلیل جاتی ہے. کس طریقے سے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ عوام نکلتی ہے اور پھر پورے کے پورے جو ہے وہ فساد کو اور ظلم کو ایک طرف بہا کے رکھ دیتی ہے، پھر کوئی سامنے نہیں رہتا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے تقریباً تمام حلقوں کے اندر کس طریقے سے عوام نے نکل کے اس سیاسی جماعت کو سپورٹ کیا جس کو اسٹیبلشمنٹ بالکل ختم کر دینا چاہتی تھی. تو بات اسی طریقے سے کہ آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کریں جیسے آج کل عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور کل کو آپ کی کسی بھی وجہ سے قربت پیدا ہو جائے اور پھر آپ جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان سے مدد لے کے اقتدار میں آنے کے لیے کسی حد تک بھی چلے جائیں. ایک مرتبہ آپ کر لیں گے، اقتدار میں آ جائیں گے، اگلی دفعہ آپ کو عوام نہیں آنے دے گی، کیونکہ آپ کی ریپیوٹ، آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہوگی ہے بطور جماعت. تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا، اب یہ جو لوگ ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی واپس بڑے آرام سے آئے جاتے ہیں. میں پی ٹی آئی کی بہرحال بات نہیں کر رہا، صرف یہ پی ایم ایل این کی بھی، چاہے زرداری صاحب ہوں کوئی بھی ہو، ایسے لوگ واپس بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ یا تو الیکٹیبل ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ وڈیرے ہوتے ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، ووٹ بینک ہوتا ہے، یا پھر پیسے والے جس سے علی زیدی صاحب، انہوں نے چھوڑتے ہوئے کہا تھا میں اپنا کاروبار کروں گا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کا پیسہ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، لیڈر کے قریب ہوتے ہیں، بڑے لیڈر کے جو ٹاپ لیڈر ہے اس سے قریب قربت حاصل کر لیتے ہیں، ایک فکرہ کہتے ہیں چلو آ جاؤ. لیکن اس طریقے سے ایسے لوگوں کو اگر کبھی آپ ایکسیپٹ بھی کریں تو مین پارٹی فولڈ میں آنے نہیں دیتے. انہیں کہتے ہیں آپ نے سیاست کرنی ہے نا، کریں، سیاست تو یہی ہے نا، لوگوں کی خدمت کرنا، جائیں کریں، پارٹی کا آپ نام بھی استعمال کریں، لیکن انہیں کبھی بھی مین فولڈ میں واپس نہیں آنے دیا جاتا. پارٹیاں ختم ہوتی ہیں. آخری مختصر موضوع کر کے بات ختم کرتے ہیں. جن حلقوں میں پی ٹی آئی جیت چکی ہے وہاں بھی الیکشن رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں. ایک کلاز استعمال کی جا رہی ہے کہ جی اگر اس حد سے بھی نیچے پولنگ ہوگی تو وہاں پہ الیکشن دوبارہ کروانے کا آرڈر دے سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر اگر اس ایک خاص حد سے بھی کم ووٹ پڑے ہوں تو کیا پورے پاکستان کے ان تمام پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن کمیشن نے دیکھا اور آرڈر دیے، یا صرف انہی پہ آرڈر دیا جا رہا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار یا پی ٹی آئی کے بیکڈ امیدوار جیتے؟ مجھے پی ٹی آئی سے کوئی ہمدردی نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ لوگ جو چمچے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے، ڈسگرنٹل لوگ، نفرت انگیز لوگ، گھٹیا لوگ، بکاؤ لوگ، ٹاؤٹ
اسٹیبلشمنٹ کے، چاہے وہ سکندر سلطان راجہ ہوں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، یا باقی 4 ممبر، کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، عدالتیں جو ہیں ان کے بھی بس میں ہی نہیں اس چیز کو دیکھنا۔ لیکن اتنی گندگی اگر ملک کے اندر پھیل جائے گی کہ آپ بچائے پورے ملک کے اندر ان تمام پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ پولنگ کا آرڈر دیں جہاں پہ ایک حد سے کم ہے، اور اس بات کو اناؤنس کریں، اعلان کریں، سامنے آئیں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، آپ اس طریقے سے نتائج تبدیل کر رہے ہیں، آپ کیا لیں گے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا خوشاب کے حوالے سے کیا خبر آئی آج، وہ استحکام پاکستان پارٹی، مطلب جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور جن کے ساتھ عوام نے جو کیا آپ کے سامنے، اب الیکشن کمیشن زور زبردستی عوام کے فیصلے کے خلاف یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جو دوسرا ٹانک کے اندر بھی یہی معاملہ چل رہا ہے، اور وہ ہائی کورٹ نے بھی وہ کر دیا، نہیں دیا ان کو ریلیف، وہ وہاں پہ پھر وہ نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم موضوعات تھے آج کے دن کے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ کل کے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔